بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب میناس۔ آج ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان اور موجودہ حالات۔ مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جس پاکستان کے بارے میں سوچا تھا اور جس پاکستان کی بات کی تھی، کیا آج ہم اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہمارا پاکستان ان بنیادوں پر قائم ہے جن کی خواب ہمارے بڑوں نے سوچا، جس خواب کی تعبیر کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ میں گفتگو ہوں گے جناب عبداللہ عالمزیب صاحب۔ ہم اپنے پروگرام میں لائیو کال پہ لیں گے جناب لارڈ نذیر صاحب کو لندن سے، جنہوں نے کل ایک بہت اہم پیش رفت لندن میں کی، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے پروگرام کے ایک جامع تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عمار مسعود صاحب پاکستان سے۔ جناب عبداللہ عالمزیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، جس نظریہ پاکستان کو لے کے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، پاکستان آج ان بنیادوں پر قائم ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ منہا صاحب، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور بہت سارے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، جس میں لاکھوں کے حساب سے قربانیاں تاریخ نے رقم کی ہے۔ یہ نظریہ، کیا یہ پاکستان بنتے وقت یہ نظریہ سامنے آیا یا نظریہ ہمیں پہلے سے ملا ہے؟ جس نظریے پہ ہم نے اس دھرتی کو حاصل کیا، اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جس نظریے سے ہم غافل ہیں، یہ نظریہ بیسیکلی ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس نظریے کو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ سے تعبیر کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ جس وقت چاہے اپنا پھل دے دیتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس درخت کی ہے جسے لوگوں نے تنگ آ کے اکھاڑ پھینکا ہو۔ یہی ہے ہمارا وہ دو قومی نظریہ جس کے بیس پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ہندو گائے کے پجاری ہیں اور مسلمان اسے کھاتے ہیں، اور جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو وہاں پہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ان کا امن و امان برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ ہم نے لاکھوں کی قربانیاں دی، اسی کے نظریے کی بنیاد پہ ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے۔ جو اب اگر ہم بات کریں نظریہ پاکستان جو تھا، نظریہ پاکستان کو کیا ہماری جو لیڈران تھے وہ ڈیفائن کر سکے ہیں؟ ہماری نئی نسل کے لیے کوئی راہ متعین کر سکے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس نظریے کی بنیاد اور جس نظریے کو لے کر ہم نے قربانیاں دی، آج اس نظریے سے ہم بالکل غافل ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غفلت کا جو سبب ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا، ہماری کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملی۔ جتنے بھی لیڈر ملے وہ اپنے عیش و عشرت میں مست زندگی گزارنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نقصان ہمیں یہ اٹھانا پڑا کہ ہماری نوجوان نسل، اگر آپ آج کسی کالج کے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ پاکستان کا وہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ کیا ہے، تو آپ کو عجیب و غریب جو ہے نا اس کے جواب ملیں گے، عجیب و غریب۔ جب 1971 میں پہلی دفعہ ہمارے حکمرانوں نے یہ سوچا کہ نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کیا جائے، ایک ہماری قومی پالیسی بنائی جائے نظریہ پاکستان کو، تو 1971 میں پنجاب یونیورسٹی نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا یا کچھ مشاورتی ایک اجلاس بلایا، تو اس میں نظریہ پاکستان کو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس وقت کے جناب علاؤالدین صدیقی، میرے خیال میں علاؤالدین صدیقی صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا، تو انہوں نے بڑے جامع الفاظ میں کہا تھا جی نظریہ پاکستان بیسیکلی اسلام، نظریہ پاکستان کا اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ اسلام ہے۔ اس کا نام اگر ہم کہیں کہ نظریہ پاکستان کا کوئی اور نام دیا جائے تو وہ اسلام ہے، تاکہ ہماری جو ریاست پاکستان کی بنیاد ہے وہ اسلام پہ قائم کی جائے۔
تو آج جو ہماری ناظرین ریاست پاکستان کی جو اساس تھی وہ تھا وہ کلمہ، وہ نعرہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ان بنیادوں پر قائم ہے. اگر نہیں قائم تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آج اس کی وجہ بڑی واضح اور بڑی آسان سی اور آسان فہم ہے کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے یا جن بنیادوں پہ قائم کیا گیا تھا پاکستان، اور اپنی اساس سے ہٹ چکا ہے پاکستان. اور پاکستان کو اس نہج تک پہنچانے میں ہمارا اپنا تعلق ہے، کیونکہ ہم کسی پازیٹیو چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے. ہم اپنی اصلاح یا اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بحیثیت انسان اور بحیثیت پاکستانی ہم نہ اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور الزام ہم سراسر دوسروں پر دھرتے رہتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ اگر ایک دنیا میں تھوڑی سی آبادی کے یہودی جو ہیں وہ دنیا کے ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو دنیا کی 1/4 جو فورس ہے وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو منوا سکتی؟ پھر پاکستان جیسے ملک میں جس کی بنیادی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی تھی، اس میں ہم کیوں اسلامی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر سکے؟ ہم اسلامی قانون کا نفاذ اس پہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو اپنی جگہ قائم رہے گا. مگر پاکستان اور مدینہ کی ریاست، یہ دو ریاستیں تاریخ میں ایسی ریاستیں ہیں جن کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی اور اسلام کی بنیادوں پر رکھی گئی. تو پھر کیا وجہ تھی کہ جو مدینہ کی ریاست تھی جناب والا، وہ پوری دنیا کے لیے مثال بنی. مدینہ کی ریاست کو پوری دنیا نے ایک ماڈل سمجھا، مدینہ کی ریاست کو ایک رول ماڈل بنایا. دنیا میں جو نئی بننے والی مملکتیں تھیں انہوں نے مدینہ کے قوانین کو اپنایا، اور آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو دنیا کے ہائی رینکنگ کنٹریز ہیں ان میں عمر فاروق کا، ان میں ابو بکر صدیق کا نظام چل رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو آج 70 سال کا ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا، آج ہم پاکستان کی اساس ہی نہیں پتا. اور سب سے بڑی بات جو ہے جناب ناظرین کہ ہم لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد ہے، لیکن آج تک قومی سطح پر پاکستان کا جو نظریہ ہے پاکستان ہے اسے ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکے. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے. اور اس پہ سب سے پہلی دفعہ جو بات کی گئی نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ 1971 میں کی گئی. اور 1971 میں بدقسمتی اس وقت پاکستان کی کہ ہمیں سانحہ بنگلہ دیش جیسا واقعہ دیکھنا پڑا. سکوت ڈھاکہ ہوا اور ہمارا وہ حصہ الگ ہو گیا جہاں سے اگر بہت سارے ناظرین اس بات پہ حیران ہوں گے اور ان کو حیرت ہوگی کہ جو تحریک پاکستان کی بنیاد تھی وہ بنگلہ دیش سے چلی تھی. جو بنیاد ڈالی گئی تھی بر صغیر کے مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، ایک الگ وطن بنانے کے لیے، کیونکہ جو انگریز تھا وہ ہندوؤں کی زیادہ حمایت کرتا تھا، مسلمانوں پہ انہوں نے زندگی کے دروازے تنگ کر دیے تھے. ہمارے بے شمار علماء نے جانوں کی قربانیاں دی، ہمارے بے شمار سکالر نے، مذہبی سکالر اور ہمارے سماجی لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی، نذرانے پیش کیے، اور پھر جا کے یہ ایک آزادی کی تحریک میں روح پھونکا. اور آج دیکھ لیں کہ ہم بحیثیت ایک قوم اپنا جو ہمارا ایک حصہ ہے، ہمارا ایک جو پارٹ ہے کشمیر، وہ آج بھی انڈیا کے قبضے میں ہے، اور وہ ناانصافی اور سراسر وہاں پہ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے. اور وہ ظلم و زیادتی جب وہ ان کی کشمیریوں کی آواز جب بلند ہوتی ہے، وہ جب دنیا میں اس کی گونج سنائی دی جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی قوتیں جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کا نام استعمال کر کے، پاکستان کے وسائل استعمال کر کے ہمیشہ پاکستان دشمنی کا زہر اگلتی رہتی ہیں. انہیں یہ تو احساس ہے کہ وہ اپنے بینک بیلنس، اپنے اکاؤنٹ کو بڑھائیں، اپنی ذاتی جو جمع پونجی ہے اس کو بڑھائیں. پاکستان کی ترقی جدھر بھی جائے انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ نظریہ پاکستان میں ہمارے جو بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ آج کل پاکستان کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو وہ صرف جذباتی نعرے تھے. تو ناظرین جذباتی نعروں سے ملک کبھی نہیں بننا کرتے اور نہ ہی تحریکیں چلا کرتی ہیں، اور جذباتی نعروں سے نہ ہی جانوں کی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، جذباتی نعروں سے نہ ہی ملک حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور جذباتی نعروں سے نہ ہی مفادات اور مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ ایک بڑی ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور پاکستان کے خلاف جنہوں نے زہر اگلا ان کے خلاف پاکستانی سپوت دنیا کے ہر کونے میں ان کے خلاف جتنا وہ کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کال پہ لارڈ نذیر صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام جی. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. سب سے پہلے لارڈ نذیر صاحب بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم اپنے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. جناب لارڈ صاحب، آپ نے جو الطاف حسین صاحب نے کل پاکستان کے خلاف زہر اگلا، جو انہوں نے پاکستان کے خلاف جو گھٹیا زبان استعمال کی، جو گندے الفاظ اور جن جذبات کا اظہار کیا، ان کے بارے میں آپ وہ وائز پاکستانی ہیں جنہوں نے وطن کی محبت سے سرشار ہو کے وہاں پہ بیٹھ کے آواز اٹھائی. جناب والا، ہمارا یہ سوال ہے، ہم پاکستانیوں کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص جو برطانوی شہری ہے وہ برطانیہ کی زمین کیسے استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف بات کرنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے جی. اصل بات تو غیر قانونی یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو انسائٹ کریں کہ آپ جو ہے وائلنس پہ اتر جائے. پاکستان کے خلاف یا سعودی عربیہ کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف یہاں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ قانون میں یہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ لوگوں کو ان پہ پابندی لگائی جائے. لیکن جب آپ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جا کے حملہ کریں ARY پہ، سما پہ، اور پھر بندے جو ہے وہاں ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو ہے غیر قانونی ہے. اور اسی لیے میں نے اپنا خط بھی لکھا تھا تاکہ جو پولیس ہے اس کے اوپر ایکشن کرے، انویسٹیگیٹ کر کے اس کو چارج کرے. میرے سامنے پڑا ہوا میں نے دیکھا ہے. تو لارڈ صاحب، ایک پاکستانی جو قوم ہے وہ تو ہم تو برطانیہ کو جب بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا ملک ہم تصور کرتے ہیں کہ امر قانون کی اجارہ داری ہے وہاں پہ، تو کیا وجہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی وہاں پہ جو چل رہا ہے، اور اس میں بھی الطاف حسین صاحب آگے بھی بہت دفعہ یہ تقریریں کر چکے ہیں، اور پاکستانی بہت ساری تعداد پاکستانیوں کی ای میلز کی صورت میں شکایت بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کر چکے ہیں. تو یہ انہوں نے اگر اب اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہوگا، اور اس کے کس حد تک سزا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے برطانیہ کی زمین استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو وائلنس پہ اکسایا، اور انہوں نے اظہار رائے کے حق کو چھیننے کی کوشش کی، اور ARY اور سما کے اور جیو کا نام لے کے انہوں نے کہا جی کہ ان کے چینلز پہ حملہ آور ہوں، تو اس میں انہیں کم سے کم کیا سزا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سزا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ابھی ہوگی، تو اس کے بعد پھر کراؤن پروسیکیوشن سروس کو جائے گی فائل. کراؤن پروسیکیوشن سروس جو ہے وہ کہ یہ کیا جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن ابھی تک تو پہلے پولیس کو یہ کہنا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے. اور میں نے جس طرح کہا ہے کہ اپنا سیاسی یا اپنا خیال ایکسپریس کرنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے. غیر قانونی یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ وہ کسی کو مارے، کسی کی پٹائی کرے، کسی کے تو اس وقت جو ہے وہ خون خرابہ کروانے میں ایسے ہوتا ہے. اس کا تو ایک واضح ثبوت ہے نا سر کہ انہوں نے 10 منٹ پہلے اپنے کیمپ میں بھوک ہڑتالی کیمپ میں انہوں نے کہا جی کہ کون ہے جو میری آواز کو پہنچنے نہیں دے رہا، اور کون ہے جا کے ان سے جا کے پوچھے گا، اور کون ہے جا کے ARY کے دفتر کو توڑے گا یا ان سے جا کے اس سوال کا جواب مانگے گا. جی لارڈ صاحب، جی ہمارا رابطہ جو ہے جی وہ لارڈ نذیر صاحب سے منقطع ہو گیا. جی ابھی انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے خلاف بات کرنا بیرون ممالک میں غیر قانونی، یعنی آزادی اظہار رائے کی ہے نا جی، آزادی ہے نا. اچھا، آزادی تو ہے، لیکن اگر دوبارہ سے کال مل جائے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ان سے پوچھوں، اگر نہیں تو آپ یہ سوال پوچھیں کہ یہ تو بیرونی ممالک میں ہے، یورپین ممالک میں یا امریکہ کی کسی کنٹریز میں، لیکن کیا یہ قانون پاکستان میں بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان میں تو اگر ہے، جی اگر پاکستان میں یہ ہے اظہار رائے کی اتنی آزادی ہے کہ آپ فوج جی ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا جی. جی لارڈ صاحب. جی سر، آپ وہیں سے شروع کریں جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے اپنی سپیچ کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جائیں کون ہے جو ARY والوں سے پوچھے، کون ہے جو سما والوں سے جا کے پوچھے، کون ہے جو جیو والوں سے جا کے پوچھے، اور ودن 10 منٹ جو ہے وہ جاتے ہیں لوگ ان کے وہاں پہ بندوں پر فائر بھی کرتے ہیں، ان سے اسلحہ چھینتے ہیں سیکورٹی گارڈ سے. اور اس کا تو ثبوت بالکل دنیا کے سارے میڈیا نے دکھایا تھا، گارڈین نے رپورٹ شائع کی، اور آپ کے پاس اس کے پروف بھی ہیں، اس کی تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے.
جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایکچوئل میرا جو لیٹر شاید آپ کے پاس آیا ہو، میں نے خط بھی ایسے ہی کمشنر پولیس کو بھیجا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر جو اپروپریٹ چارجز ہیں وہ لگانے چاہیے اس آدمی کو. کل ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک بہت بڑی ڈیمونسٹریشن تھی، سول سوسائٹی وہاں پہ موجود تھی اور ایک یادداشت بھی پیش کی گئی ہے پرائم منسٹر صاحبہ کو اس حوالے سے. تو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، لیکن جب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی جب را کی بات آتی ہے، پیسے منی لانڈرنگ کی بات آتی ہے، یہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ تھا جتنا شروع ہوا کہ یہ بھوک ہوئی، پھر یہ تقریر ہوئی، یہ سارے کے سارا مقبوضہ کشمیر میں جو ختم ہو رہا ہے، جو انڈیجنس تحریک ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. اور جو لوگ وہی لوگ ہیں جو لندن میں بیٹھے ان کے آفس میں ان کو بریفنگ دیتے ہیں، ایک کپ وسکی ڈالتے ہیں، دوسری بریفنگ دیتے ہیں اور پھر ان سے یہ باتیں کرواتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے اردو سپیکنگ والے لوگوں کی، جنہوں نے ہمیشہ ان کو ووٹیں دی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں. وہ کھل کے اب تو امریکہ والی جو سپیچ ہے، جو ہیوسٹن کے اپنی پارٹی ممبران کو دعا وہ کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے اور تباہ اور برباد ہو اور لوگ سارے آمین کہتے ہیں. جی وہ سنی ہم نے، اس قسم کی آپ نے سن لی ہے نا. تو یہ دیکھیں اس قسم کی جو حرکت ہے یہ جان بوجھ کے، کیونکہ اس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے، آپ کو دکھ پہنچتا ہے، سارے پاکستانیوں کو دکھ پہنچتا ہے. تو آپ مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کریں گے، پھر آپ این کیو ایم اور اس کی لیڈرشپ کی بات کریں گے، اور یہی اصل مسئلہ ہے تاکہ آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے. جی بالکل لاڈ صاحب، پاکستانی جو برطانیہ میں موجود ہیں اور وہ اپنا بڑا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے. آپ کی بات بہت اہم ہے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک جب بھی زوروں پہ ہوتی ہے تو ایسے کوئی نہ کوئی ڈرامے رچائے جاتے ہیں پاکستان میں. یہ راو فنڈڈ لوگ ہیں. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کا سٹانس کیا ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے؟ میں نے 2-3 اور چینلز کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے، تو یہ میری آخری بات ہوگی. ایکچولی دیکھیں، برطانیہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. برطانیہ کا انٹرسٹ ہندوستان اور را کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن جب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرے تو برطانیہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. اگر یہ لنک ہو جاتا ہے الطاف حسین کے ساتھ تو انشاءاللہ اس سے پروسیکیوشن ہوگی، میں بہت امید کرتا ہوں. اور کیونکہ لوگ جو گارڈین جیسی اخبار اور دوسرے لوگ یہ ٹویٹر پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن میں اس قسم کی تقریریں نہیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے جو دوستانہ تعلق ہے پاکستان کے ساتھ وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے کوئی آدمی وائلنس کو پرووک کر رہا ہے، وہ انسٹیگیٹ کروا رہا ہے، تو اس میں قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ لاڈ نذیر صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی باتیں ہوتی رہیں گی. بہت مہربانی سر. اوکے جی یہ سی عبداللہ صاحب، لاڈ نذیر صاحب انہوں نے بڑی بات کی، زبردست بات کی، اور انہوں نے بڑا ہی پن پوائنٹ جو میں ان کی کال پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ جب بھی کشمیر کی آزادی کی بات آتی ہے تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے وسائل استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا جو وزن ہے، ان کا جو ریٹ ہے، ان کی ان کی باتوں کے مطابق انہیں مل جاتا ہے. انہیں اس سے پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کا استحکام کہاں پہ کھڑا ہے ہماری ان باتوں کی وجہ سے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں الطاف حسین کی تقریر کو کل کی کو؟ الطاف حسین کی تقریر پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں ایک بات کی طرف توجہ مبذول کراتا ہوں کہ یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس طرح ہوا. یعنی کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے جس میں ہمارے سیاستدانوں کی سیاست کو خطرہ ہو، تو پھر وہ ملک اور قوم معاشرے کو اپنی سیاست سے پیچھے ہٹاتے ہیں اور اپنی سیاست کو آگے رکھتے ہیں. اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ پھر اگر یہاں تک وہ جاتے ہیں کہ وہ قوم کے بچوں کے، قوم کے جوانوں کی قربانی بھی دے دیتے ہیں، انہیں قربانی کا بکرا سمجھ کے. اور یہ ایسے کتنی بار ہوا ہے. کل کا جو ہوا ہے یہ تو جس طرح نذیر صاحب نے کہا، یہی پوائنٹ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، دیکھیں اس پہ میڈیا بول رہا تھا
ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے حکومت نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نیا ڈرامہ رچایا ہو. اس سے پہلے بھی کئی بار عمران خان نے دھرنا دیا, وہاں پہ جو پشاور میں اسکول پہ اٹیک ہوا اس کے بارے میں بھی اکثر لوگوں نے یہی بات کی کہ عمران خان کے دھرنے سے نہیں وہ تو ایک سراسر یعنی اب یہ مثال ہے. مثال یہ بات ٹھیک ہے کہ قوم کا جو معیار ہے, وہ قوم کا جو ایک ذہنی سوچ ہے وہ اپنے لیڈران پہ, یہ ہماری لیڈران کی ناقص کارکردگی ہے کہ وہ لوگ ان سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں کہ آج کوئی بھی واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے اس بات کو. یہاں پہ دیکھیں نا, ایک طرف الطاف حسین ہے جی ٹھیک ہے MQM ہے, اور ایک طرف کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہاں سے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ قوم کی ہمدردی وہاں کشمیریوں کے ساتھ ہے. اب ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا, وہاں پہ جو ہزاروں سینکڑوں جو قربانیاں ہو رہی ان کو نظر انداز کیا گیا. تو دیکھیں ایک طرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, حالانکہ یہ MQM کا پہلی بار اس طرح نہیں کر رہی. MQM کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں سر, یہ تو ہو گیا بات, یہ تو ہماری ہوگی, لیکن اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے, فوج کو, ہمارے سیکورٹی اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ سیکورٹی اداروں کو اب اس کے لیے ضروری ہے, وہ MQM ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, وہ سیاسی پارٹی ہو یا مذہبی پارٹی ہو یا مذہب کے لبادے میں وہ کوئی بھی ہو, وہ اندرونی خانہ یعنی ہمارے ملک کے اندر ہو یا باہر سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہو, کوئی بھی ہو, ان سب کے خلاف صحیح ایکشن لیا جائے, اور جو نیشنل ایکشن پلان انہوں نے بنایا ہے حکومت نے اس پہ عمل کیا جائے. اب دیکھیں ایک طرف الطاف حسین کی ایک پاکستان مرد آباد پہ اتنا بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے, رینجر جا کے رابطہ کمیٹی کے سربراہان کو گرفتار کریے, لیکن دوسری طرف اسلام آباد میں جو بھوک ہڑتال ہوئی وہاں پہ یہ نعرے لگائے گئے. نہیں اس سے پہلے جو اسلام آباد میں 2 ماہ پہلے ہوئی تھی, وہاں پہ باقاعدہ نعرے لگائے گئے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. وہ ایک مذہبی جماعت تھی, حالانکہ ان کی تعداد ہمارے پاکستان میں 5% سے زیادہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پاکستان کی سیاست کو شاید خطرہ تھا یا سیاست کو کوئی مسئلہ درپیش تھا, تو وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ہم اس پہ بات کرتے ہیں جی, آگے ہم اس وقت اب لیتے ہیں ایک بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عمار مسعود صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے لارڈ نذیر صاحب نے جو کہا اور پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ MQM کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے ریاست پاکستان. تو اسٹے ود اس, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ تھے موجود لارڈ نذیر احمد, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ نظریہ پاکستان کی جو احساس ہے کشمیر کے موضوع کو جب بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اجاگر کرتے ہیں, تب یہ پاکستان مخالف قوتیں ہیں جب وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں. نظریہ پاکستان کی ہم نے بیسکلی بات کر رہے تھے. نظریہ پاکستان میں ناظرین کوئی خرابی نہیں ہے, نظریہ پاکستان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. یہ لوٹ مار کا جو بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے, ہم اس میں خود انوالو ہیں, اور ہماری اسمبلیوں میں, ہمارے سینٹ میں اور ہماری پارٹیوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انڈیا کی بولی بولتے ہیں, جو انڈیا کے مفادات کی بات کرتے ہیں. جیسے الطاف حسین کا جو بیان ہے ایک ایسے وقت میں آیا جب انڈین وزیر داخلہ نے پاکستان کے ایک ایسا ملک قرار دیا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ایک جہنم ہے, اور اس کے اگلے دن الطاف حسین بیان دیتا ہے اور اس کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان میں پاکستانی عوام کی آنکھوں میں جھول جھونک دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو ادارے, سیکورٹی ادارے ہیں, وہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں, ان کی کیا ان کے مفادات ہیں, اور وہ کیا کس حوالے سے وہ بات کریں گے, اس لحاظ سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمار مسعود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جہازیب. سر بہت مہربانی, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام, میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے, آپ کو بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم بات کر رہے تھے لارڈ نذیر احمد صاحب سے. ابھی انہوں نے جو ہے کل ایک اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی ہے کہ الطاف حسین نے برطانوی زمین استعمال کرتے ہوئے وائلنس پہ لوگوں کو اکسایا ہے, کیونکہ وہاں پہ آزادی اظہار رائے ہے, پاکستان کے خلاف بات کرنا تو وہاں پہ جرم نہیں ہے, لیکن وائلنس پہ اکسانا اور میڈیا پہ اٹیک کروانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. آپ ایک پاکستان میں موجود تجزیہ نگار ہیں, اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں جہازیم ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر کراچی کی صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے. جب سے الطاف حسین کی وہ نفرت انگیز تقریر پاکستان میں
چلی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو وائلنس پہ اکسایا گیا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے چینجز وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ایم کیو ایم کا اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ الطاف حسین سے قطع تعلق ان کا حق بنتا ہے اور انہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک خوف کی فضا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی واضح طور پہ نہیں کر رہے۔ جو لارڈ نذیر صاحب نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اپلیکیشن جمع کرائی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اصل میں اب ہوگا یہ کہ ایک پورے پاکستان کے لوگوں کو، عوامی پبلک سینٹیمنٹ کو جب آپ اشتعال دلاتے ہیں تو اس کا حل کسی کے پاس نہیں رہتا۔ پاکستان کے خلاف بات کرنا یا جس شخص نے بات کی ہو اس کو پاکستانی کم از کم نہیں سن سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں جو لوگ ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں؟ وہ بڑے محب وطن لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے ان کی ایم کیو ایم کے ساتھ وفاداری ہے اور ایم کیو ایم نے ان کے لیے کیا بھی بہت کچھ ہے، ایم کیو ایم نے انہیں منظم بھی کیا ہے، لیکن یہ بات بالکل قیاس سے بھی باہر ہے کہ کوئی شخص وہاں پر بھی اس طرح پاکستان کے خلاف بات کو سننے پہ تیار ہوگا۔ الٹیمیٹلی نتیجہ اب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان علیحدہ ہو جائیں گے، دو مختلف فیکشنز بن جائیں گے۔ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے اپالوجی آ گئی ہوئی ہے، مصطفیٰ حیدرآبادی نے جو کہہ دیا ہے بڑے واضح طور پہ کہ اب اس پاکستان سے معاملات ہینڈل ہوں گے، اور فاروق ستار نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کی معذرتیں آتی رہی ہیں، ماضی میں بھی اس قطع تعلق کا بیان آتا رہا ہے۔ کیا یہ چیز پرماننٹ ہے یا یہ صرف وقتی طور پہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیے جا رہی ہے؟ میرے ذاتی خیال میں یہ ڈیمیج کنٹرول اس دفعہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف جو ہے ٹیمپریری فیز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو الطاف حسین صاحب نے پہلے بھی بہت سے الزامات لگے، راہ سے تعلقات کی بات ہوئی، اس کے بعد انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی، پھر انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی، پاکستان کے سینسیٹیو اداروں کے خلاف بات کی، پولیٹیشنز کے خلاف بات کی، اس سب کے بعد اب جو آخری غلطی تھی وہ کر چکے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مستقبل میں کوئی ایم کیو ایم کا تو مستقبل ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن الطاف حسین کا پاکستان کے معاملات میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ لیکن سر یہ بات رات کو بھی ہم نے سنی، مختلف ٹی وی چینل پہ بھی وہ آ کے انہوں نے اس اپنی پریس کانفرنس کے بعد یہ بڑے واضح انداز میں کہہ دیا، اور واسع جلیل نے لندن سے بیٹھ کے بھی پاکستانی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ جو فیصلے ہیں وہ الطاف بھائی ہی کریں گے۔ تو اس کے بعد ان کی معافی نامہ بھی آ گیا، اور معافی نامے کے بعد رات کو انہوں نے جو امریکہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ خطاب کیا، وہ اگر آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی ہو وہ آوازیں تو وہ تو بہت خطرناک ہیں۔ جی بالکل، وہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اسی وجہ سے یہ قطع تعلق ایم کیو ایم پاکستان کا ایم کیو ایم لندن سے بنتا ہے۔ یہ جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نارمل آدمی نہیں کر سکتا۔ آج جو سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے لندن سے، اس میں بھی کہا ہے کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے، ان کو ذہنی پریشانی ہے یا جو بھی عارضہ انہیں لاحق ہے۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کارکنوں کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے، ایم کیو ایم کی ساکھ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ 6 دن سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے ایم کیو ایم والے، جو ان کا جمہوری حق ہے، اس ساری بھوک ہڑتال کا، اس سارے جمہوری احتجاج کا تہس نہس کر دیا ایک تقریر کر کے۔ اب یہاں پر پاکستان سے بہت سارے لوگ برطانیہ شکایات درج کرا رہے ہیں، اور پھر لارڈ نذیر کی بات جو ہے وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے، ان کے توسط سے اگر یہ بات وہاں پہ اہم اداروں تک پہنچ جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ٹو بی آنےسٹ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت برطانیہ اپنے کسی شہری کے خلاف ہیٹ سپیچ کے معاملے میں کوئی ایکشن لے گی۔ پریشر ضرور بلٹ ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے منی لانڈرنگ کا کیس بھی آیا تھا، اس زمانے میں بھی بہت توقع تھی کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا اور اس کی کوئی انٹرنیشنل ریزن یا انٹرنیشنل کانسپریسی ہو سکتی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ حکومت برطانیہ فوری طور پہ کوئی ایکشن نہیں لے گی جو انہیں لینا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کلیئرلی اب ان سے الگ ہوگی۔ آپ کو آج کے جو انتخابات ہوئے کراچی میں، اس سے پتہ چلا ہوگا کہ لوگوں میں اب اس سپیچ کے بعد الطاف حسین کے خلاف کس قدر شدت سے نفرت کا اظہار ہے۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ پتہ چلی کہ پی ٹی آئی کا اتحاد تھا وہاں پہ، خفیہ جو لوکل وہاں پہ مینجمنٹ تھی، انہوں نے اتحاد کیا ایم کیو ایم کے ساتھ، اور وہ وہاں پر جو غربی حصہ ہے وہاں پر انہوں نے کچھ کولیشن کیا، جس کی
تو وہ بہت ہی وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات گئی ہے. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم ایسے شخص کو سے کوئی رابطہ نہیں رکھ سکتے, یہ شخص ملک کا غدار ہے, اس شخص کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. دوسری سائڈ پہ اگر آپ ان کے ساتھ کولیشن کر رہے ہیں تو یہ پھر نعیم الحق صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا اس کے اوپر, جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوکل پارٹی ہے کراچی میں ان کی غلطی ہے, ہمارا سٹانس وہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سینس آف ہیٹریڈ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں. میرا نہیں خیال کہ اب الطاف حسین صاحب کا کوئی فیوچر باقی رہ گیا ہے. جی سر, ایک ہم آپ سے آخری سوال کریں گے کہ آپ نے کہا کہ ابھی ذہنی ان کی حالت ٹھیک نہیں, انہیں آرام کی ضرورت ہے, لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے ذہنی صورتحال پہ کہ جب پاکستان نازک صورتحال سے گزر ہوتا ہے, جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے, تب الطاف حسین صاحب کا دماغ خراب ہوتا ہے. اب کشمیر کے موضوع کو لے کے پوری دنیا میں ہماری ایک آواز جو پہنچنا شروع ہوئی تھی, پھر اس کے بعد جو پاکستان میں کراچی کی ایک امن کی فضا قائم ہوئی تھی, اور پھر جو اس کے بعد پاکستان کا جو ایک نام امن پسند شہروں میں آنا شروع ہوا, پاکستان کو دنیا نے پاکستان کی جو قربانیاں تھیں ان کو ریکگنائز کرنا شروع کیا, تو تب الطاف حسین صاحب کا دماغ کیوں خراب ہوا؟ اور جب انڈین وزیر داخلہ نے جب وہ اس نے بیان دیا اور تب تک جا کے پاکستان کے خلاف الطاف حسین صاحب کیوں بولے, اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے آپ, ایک تجزیہ نگار ہیں پاکستان میں. ہاں, اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی یہ بات جس طرح کا وہ زہر اگلتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ ہمیشہ ایسی وقت ہی ان کی طبیعت کی جو خرابی کا بہانہ بنایا جاتا ہے. اس بات پہ بالکل کلیئر ہمیں ہو جانا چاہیے کہ بنیادی طور پہ یہ طبیعت خراب نہیں ہے, یہ کوئی انسین آدمی ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے, یا پھر کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس میں بہت سارے ممالک بھی ہو سکتے ہیں, افراد بھی ہو سکتے ہیں جو مل کر اس طرح کیا نفرت انگیز مواد الطاف حسین کے تھرو پاکستان میں پھیلانا چاہ رہے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے نا کہ وہ اب ان کا دور گزر گیا ہے, اب نہیں ہو سکتا. آپ یقین مانیے کہ یہ ان سے آخری غلطی ہو گئی ہے, اب معافی نہیں مل سکتی. اب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف نعرہ لگا سکتا ہے, جو اپنے کارکنوں کو میڈیا ہاؤسز کے خلاف اکسا سکتا ہے, جو توڑ پھوڑ کر سکتا ہے. یہ باتیں ہمیں بہت عرصے سے پتا تھی, لیکن اس دفعہ اتنا کلیئر کٹ اور ویزیبل میسج آیا ہے, اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. پلس ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رینجرز کی کراچی میں موجودگی کی وجہ سے امن و امان کے عمومی حالات بہت بہتر ہوئے ہیں, اور ان کی وہاں موجودگی میں کسی جو ان کا رواج تھا, روایت تھی کہ اچانک ایک دم کراچی بند ہو جاتا تھا, گولیاں چلتی تھی, بوریاں ملتی تھی لوگوں کی, اب اس کا امکان بہت زیادہ کم ہے. تو مثلا ہمیں ایک ایسے شخص جس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے اس کو زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے, ہمیں چیزوں کے اسباب کی طرف دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں جس طرح لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اس جو انہوں نے اپنی ہیٹ سپیچ کی ہے, وہ ایک بہت بڑا مثبت پہلو ہے. پاکستان اس سے اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے, پاکستانی اور زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور ادارے بھی ہمارے ساتھ مل گئے ہیں, سیاستدان بھی اکٹھے ہو گئے. کوئی شخص ان کی ذہنی توازن سے آری شخص کی اس طرح کی باتوں کی طرفداری نہیں کر سکتا. خوش آئند پہلو کو دیکھنا چاہیے. کوئی شخص اگر اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے اسے کنڈیم ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی اساس کو کوئی خطرہ ہے یا پاکستان کی ریاست کو کوئی خطرہ ہے. ہم بڑے مضبوط, بڑے طاقتور لوگ ہیں, ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ٹھیک, بہت مہربانی عمار مسعود صاحب, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. پاکستان وہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے ناظرین جو کفار کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے, اور کسی طریقے سے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کانٹے کو وہ اپنی آنکھ سے نکالنا چاہتے ہیں. لیکن عمار مسعود صاحب نے اپنی کلوزنگ میں بڑی پیاری بات کی کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور انشاءاللہ ہماری اساس جو ہے وہ قائم ہے, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جی عابد ملک صاحب, آپ عبداللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے جو ابھی عمار صاحب نے اور لارڈ نذیر صاحب نے جو تجزیے پیش کیے اس پہ آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ کس حوالے سے آپ؟ جی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی نا کہ پاکستان جو الطاف حسین کی جو انہوں نے ذہنی طبیعت بات کی, کہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایک پاگل شخص کی بات کو لے کے اتنا زیادہ پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ اتنا ہائپ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہے, اگر کسی چیز کو ہم اتنا
اونچا لے جائیں گے نا تو لوگ اس کی طرف اس کی توجہ یعنی قوم کی زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ الطاف حسین کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے. اگر ہم اس کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس طرح کا مسئلہ نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ وہ اس طرح بیان دے اور پھر معافی مانگے, یہ کئی بار وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے وہ دو طرح سے منظر عام پہ آئی ہے. ایک اس کی سیاست کا انداز وہ ظاہری چہرے کے ساتھ اور ایک ہے باطنی چہرے کے ساتھ. ظاہری انداز جو اس کا ہے ایم کیو ایم کا, وہ جس طرح عام دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں اس طرح کی سیاست کرتی ہے, بس ووٹ لیتی ہے اور پارلیمنٹ میں جاتی ہے. دھاندلیاں بھی ان کی طرف سے دیکھنے میں آئی ہے, سننے میں یہ باتیں آئی ہے. اور ایک ان کی سیاست کا ایک خفیہ انداز ہے جو تشدد پر مبنی ہے, جو کافی عرصہ تک تو پوشیدہ رہا لیکن بہر کیف وہ ابھی ظاہر ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ابھی ہو گیا ہے, سب کچھ قوم کے سامنے آ گیا. کراچی کی حالت زار بھی قوم کے سامنے آ گئی ہے. اب اس چیز کو لے کے اگر آگے ہم یہ کہیں کہ ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے انہوں نے الطاف حسین سے قطعی تعلق کا یعنی اعلان کر دیا, میرے خیال میں الطاف حسین کا سیاسی کیریئر پاکستان میں مستقبل میں وہ تو ختم ہو جائے گا, یعنی پاکستان میں ان کی مداخلت ختم ہو جائے گی. لیکن جو ان کا مشن ہے اور جو منشور ہے وہ میرے خیال میں اتنا جلدی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کی چکی ہوتی ہے اسی جیسا آٹا بھی اسی جیسا ہوتا ہے. اب الطاف حسین نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے, میرے خیال میں چہرہ بدلنے سے وہ سب کچھ اتنا جلدی نہیں بدلے گا. تو ہمارے ساتھ ایک ابھی کالر ہیں جی, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد ذیشان بات کر رہا ہوں پاکستان سے. ٹھیک ہے جی محمد ذیشان صاحب, آپ اپنا سوال جلدی سے بتائیے جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ دیکھیں سر, موجودہ جو آپ کا آج کے پروگرام ہے, موجودہ صورتحال, الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے خلاف بہت غلط زبان استعمال کی ہے. دیکھیں ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے ایسا کہا کہ 1500 لوگ ہمارے مارے گئے, 1500 لوگ اگر ان کے مارے گئے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس غصے اور غم کا اظہار کریں. تو دیکھیں کہ میں آپ سے یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو 1500 لوگ, اگر ان کو وہ 1500 لوگ پارٹی کے نظر آ رہے ہیں کراچی میں, لیکن ان کو شاید وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. شاہ صاحب آپ اپنا سوال بتائیں ہمیں, آپ کا سوال کیا ہے, آپ کیا سوال کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مناز صاحب میں سوال کر رہا ہوں. مناز صاحب ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دیکھیں کوئٹہ میں 73 لوگ مارے گئے, کیا ان کے ورثہ نہیں ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو نہیں گالی دی, لیکن جس سماج کے 1500 لوگ حراست میں لے لیے گئے, چاہے وہ چور ڈاکو اور لٹیرے لوگ تھے, تو وہ اگر ان کی حراست میں لیے گئے تو کیا ان کا اتنا سخت رد عمل پاکستان کے خلاف کہ ناسور اور ایسی گندی زبان استعمال کی گئی پاکستان کے خلاف؟ بہت شکریہ سر, میرا یہی سوال ہے آپ سے. بہت مہربانی ذیشان صاحب, آپ نے کال کی پاکستان سے ہمیں. جی ہمارے ساتھ تھے موجود ذیشان صاحب پاکستان سے, اور انہوں نے بہت اہم سوال اٹھایا. یہ ہر پاکستانی غصے میں ہے, تو ہر پاکستانی اپنے سیکورٹی اداروں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا اس پہ ایکشن لیتے ہیں, کہ کیوں ایک شخص پاکستان میں موجود, پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف اتنی وہ گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. ہم کیا وہ وجوہات ہیں کہ ہم بار بار ان کو معافی ان کی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کی معافی کو ہم مانتے ہیں, ہم ان کی معذرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن جیسے ابھی عمار صاحب نے کہا کہ ان کی الطاف حسین صاحب کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ تھوڑی خراب ہے, لیکن میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے, جب بھی پاکستان میں کوئی اہم موضوع پہ بات کر رہا ہوتا ہے پاکستان انٹرنیشنلی, تو تب یہ اغیار کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں, تب یہ انڈیا اور را کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں, تب یہ پاکستان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم الطاف حسین کے اس بیان کو بہت سختی سے کنڈم کرتے ہیں, اور ہم اپنے سیکورٹی اداروں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف سخت سے سخت تعذیبی کارروائی کریں گے, تاکہ دنیا کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جہاں سے مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.